واقعہ کربلا، شہادت حسین، اسباب و نتائج۔ حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے صلح کے بعد امیر معاویہ مسلمانوں کے سربراہ بن گئے اور تقریباً 20 سال تک خلیفۃ المسلمین کے منصب پر فائز رہے۔ آپ کا دور خلافت 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک رہا۔ اس پورے دور میں امن و امان کی حالت تشفیع بخش رہی اور فتوحات اسلامیہ کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ کہا جا سکتا ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد اسلامی تاریخ کا یہ سنہرا دور تھا۔ یزید کی ولی عہدی۔ حضرت معاویہ نے اپنے بعد حضرت حسن کو ولی عہدی متعین کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت حسن کے درمیان جن شرطوں پر صلح ہوئی تھی ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ حضرت معاویہ کے بعد حضرت حسن خلیفۃ المسلمین ہوں گے، لیکن اس دور میں حضرت حسن کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا۔ سیدنا امیر معاویہ نے منصب خلافت سنبھالا تو یہیں سے معاملہ خلافت سے ملوکیت میں تبدیل ہو گیا اور اسلامی تاریخ میں ملوکیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کے عہد میں نبوی منہج پر خلافت نہیں تھی، لیکن امت مسلمہ طویل خانہ جنگیوں اور آپسی کشت و خون کے بعد ایک پرچم تلے جمع ہو چکی تھی۔ تقریباً 5 سال کا عرصہ خانہ جنگی کی نظر ہو چکا تھا۔ کبار صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ صغار صحابہ میں بھی کچھ ہی حضرات موجود تھے، جن میں نمایاں ہستیاں عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور عبد الرحمن ابن ابی بکر تھے۔ عہد نبوی کے گزرے 50 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اتنی مدت کے بعد وہ جوش و جذبہ ایمانی بھی اس درجہ کا نہیں رہا جو خلافت راشدہ کے ابتدائی 25 سالوں تک تھا۔ خانہ جنگیوں کی وجہ سے لوگوں کے ذہن بدل چکے تھے۔ مملکت کی وسعت کے ساتھ ہی اجمی عناصر مزاج میں داخل ہو چکے تھے اور مجموعی اعتبار سے امت مسلمہ کے حالات شورائی نظام کے مکمل نہیں تھے، بلکہ مسلم مزاج میں فتوحات کے پہلو پہ پہلو دنیا کی محبت بھی پاؤں چلی آ رہی تھی۔ چنانچہ عظیم صحابی رسول حضرت مغیرہ بن ابن شعبہ نے حضرت معاویہ کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنا جانشین نامزد کر دیں اور اس کو ولی عہدی کی بیعت بھی دے دیں تاکہ آپ کے بعد مسلمان دوبارہ خلیفہ کے انتخابات میں خانہ جنگی کے شکار نہ ہوں، اور اس کے لیے انہوں نے یزید کا بھی نام پیش کر دیا، کیونکہ اہل شام اور بنو امیہ کا مزاج اور ان کی طبیعت کسی غیر کو قبول کرنے کو تیار نہ تھی، بلکہ ایسی صورت میں خانہ جنگی کے قوی امکانات پیدا ہو جاتے۔ امیر معاویہ کے اس موقف کو علامہ ابن خلدون نے اس طرح بیان کیا ہے: جس بات پر امیر معاویہ کو کسی دوسرے کے بجائے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانے پر آمادہ کیا، وہ صرف اس مصلحت کی رعایت تھی کہ اس وقت بنو امیہ کے اہل حل اور عقد کی نزدیک یزید پر اتفاق کرنے سے مخالفین کا اتفاق و اجماع حاصل ہو جائے گا۔ اس وقت بنو امیہ اپنے اصحاب اقدار کے علاوہ کسی اور کو قبول کرنے پر راضی نہ تھے اور بنو امیہ ہی قریش اور پوری ملت کے سرگرو تھے، انہیں ہی تسلط اور اقتدار حاصل تھا۔ اسی وجہ سے امیر معاویہ دوسروں پر مزید کو ترجیح دی اور جس کے متعلق یہ گمان تھا کہ وہ ولایت اور خلافت کے لیے زیادہ موزوں اور بہتر ہے، اور انہوں نے افضل و بہتر سے ہٹ کر مفضول غیر مناسب کو ولی عہد بنا دیا، وہ بھی اس خیال سے کہ اتحاد باقی رہے اور لوگوں کے افکار منتشر نہ ہوں، کیونکہ اتحاد و اتفاق شرائع کے نزدیک بہت اہم چیز ہے۔ مقدمہ ابن خلدون۔
حضرت حسن کی زندگی میں حضرت معاویہ نے حضرت مغیرہ کی یہ رائے ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ حضرت حسن کے ولی عہد کو وعدہ کر چکے تھے۔ لیکن حضرت حسن کی شہادت کے بعد ہم حضرت معاویہ کو اس مشورہ پر انشراح ہو گیا۔ حضرت معاویہ کا یہ اجتہادی فیصلہ تھا، نیز پدرانہ شفقت و محبت کے بنا پر ایسا فیصلہ غیر طبعی اور غیر فطری بھی نہ تھا۔ اس کے علاوہ حضرت معاویہ کے سامنے یزید کی وہ اخلاقی اور معاشرتی خرابیاں اتنی عیاں نہ تھیں جن سے دوسرے افراد واقف تھے، بلکہ چاپلوس اور مفاد پرست ان کے سامنے دوسرا ہی رخ پیش کرتے۔ بہرحال 49 ہجری میں انہوں نے یزید کے عمومی بیعت کی دعوت دی، لیکن اس دعوت کو عام طور پر مسلمانوں نے ناپسند کر دیا اور سخت اختلافات کا اظہار کیا، کیونکہ یہ اسلامی مزاج کے عین مخالف فیصلہ تھا۔ لوگوں کو یزید کے مشاغل اور اس کی سیر و تفریح کا خوب علم تھا۔ حالات کی مخالفت کو خود یزید نے بھی سنجیدگی سے لیا اور اس وقت بیعت کا یہ معاملہ رک گیا۔ البادیہ و نہایہ 180.8 دوسرا حصہ دوسری ویڈیو میں۔ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس واقعے کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔